بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا آج کا موضوع خاص صوفی کون ہوتا ہے۔ دیکھیں سامعین، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان اصلی اور نقلی اشیاء کی پہچان تو کر لیتا ہے مگر اصلی صوفی کی پہچان کرنے سے قاصر ہے۔ انسان خالص اور ملاوٹی دودھ کی پہچان تو کر لیتا ہے مگر اصلی اور مصنوعی صوفی کی پہچان میں فرق نہیں کرتا۔ اسی طرح آج کا مسلمان بے وفا اور وفادار لوگوں کی تو شناخت کر لیتا ہے مگر بے دین اور دیندار صوفی کے معاملے میں فرق نہیں کرتا۔ محترم سامعین، آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ بآسانی صوفی کی پہچان کر سکیں کہ صوفی کون ہوتا ہے، کیونکہ اصلی اور نقلی چیزوں کی شناخت کرنے سے انسان کی جان کو نفع پہنچتا ہے مگر صوفی کی پہچان سے آپ کے ایمان کو نفع پہنچتا ہے، اور یاد رہے جان سے زیادہ قیمتی ایمان ہے۔ لہذا گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ ہر چیز کی بآسانی سمجھ آ سکے۔ دیکھیں سامعین، تصوف اور سلوک کو عملی طور پر اختیار کرنے والے اور تصوف کے تمام مراحل سے بعافیت گزر جانے والے کا نام صوفی رکھا گیا ہے، اور جو صوفیاء ہوتے ہیں دراصل یہ اولیاء اللہ ہی ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور معروف اور بڑے درجے رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے صوفیاء کی شان اور مقام اس طرح بیان فرما رہا ہے، بلا شبہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں صوفیاء کی پہچان اور مقام کے بارے میں مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رحمان کے مقرب بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے آہستہ چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے کوئی ناگوار بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں سلام ہو۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوفیاء کی پہچان اور شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی انہیں دیکھ لیتا ہے تو انہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، لوگو میری بات سنو، سمجھو اور جان لو، میری امت میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مجلس اور قرب میں قیامت کے دن عرش کے ارد گرد اس طرح قریب کر کے بٹھائے گا کہ انبیاء اور شہداء کو بھی ان پر رشک آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اور شہید نہ ہونے کے باوجود اللہ کے قرب اور حضور میں اس طرح بٹھائے جانے والے وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مختلف علاقوں، مختلف ملکوں، مختلف قبیلوں، مختلف معاشروں کے یہ لوگ وہ ہوں گے کہ ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا مگر وہ اللہ کی مخلوق سے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں گے اور ان کے دل صوفی اور صافی ہوں گے، یعنی ان کے دلوں میں کوئی کدورت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، سارا تصوف ہی دلوں کی کدورتوں کو ختم کر دینے کا نام ہے۔ تصوف دلوں کی رنجش مٹا دینے کا نام ہے۔ تصوف دلوں کی تنگ نظری کو وسعت میں بدل دینے کا نام ہے، اور تصوف تکبر کو مٹا کر تواضع لانے کا نام ہے، اور تصوف بخیلی کنجوسی ختم کر کے سخاوت لانے کا نام ہے، اور تصوف نفرت مٹا کر محبت لانے کا نام ہے، اور تصوف
تفرقے کے مٹا کر وحدت کرنے کا نام ہے۔ تصوف ہی ہمیں شیعہ، سنی اور دیوبندی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ انہیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور ان کے چہرے اور لباس منور ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ ابو علی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ صوفی وہ ہے جو قلب کی صفائی کے ساتھ سادہ لباس ہو اور نفسانی خواہشات کو سختی دیتا ہو اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لازمی پکڑتا ہو اور وہ دنیا کو پس پشت ڈال دیتا ہو۔ اسی طرح حضرت عمر بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، صوفی وہ ہے جو ہر وقت اسی کا ہو کر رہتا ہے جس کا وہ بندہ ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صوفی پرسکون جسم، دل مطمئن، منور چہرہ، سینہ کشادہ، باطن آباد اور تعلق مع اللہ کی وجہ سے دنیا کی تمام اشیاء سے بے پرواہ ہوتا ہے، یعنی اس کی نظر میں صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ وہ کسی اور چیز کو سوچنا بھی گناہ کبیرہ سمجھتا ہے۔ اور جو صوفی ہوتا ہے وہ کرامات کا شوقین یا اپنی شہرت کا پیاسا نہیں ہوتا۔ محترم سامعین، یاد رہے صوفی کبھی خود کو صوفی بھی نہیں کہلواتا، بلکہ اگر اسے کوئی صوفی کہے بھی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور خود کو عاجز ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ القابات پسند نہیں ہوتے۔ اور جو صوفی ہوتا ہے وہ فیس بک اور یوٹیوب پر اپنی تشہیر نہیں کرواتا، یہ نہیں کہتا کہ میں صوفی ہوں۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صوفی مخلوق سے آزاد اور خدا سے مربوط ہوتا ہے، لہذا اسے کسی کو بتانے کی کیا ضرورت کہ وہ صوفی، وہ تو بے نیاز ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ صوفیاء کے متعلق فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پورے یقین سے معلوم ہوئی ہے کہ صوفیاء کرام ہی اللہ کے راستوں پر چلنے والے ہوتے ہیں اور ان کی سیرت تمام سیرتوں سے بہتر ہے، ان کا طریقہ تمام طریقوں سے سیدھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا اخلاق تمام لوگوں کے اخلاق سے زیادہ پاک ہے، بلکہ اگر تمام عقلاء کی عقل کو اکٹھے کیا جائے، تمام حکماء کی حکمت کو جمع کیا جائے، تمام علماء کے علم کو یکجا کیا جائے تو یہ سب مل کر بھی ایک صوفی سے بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ صوفیاء کی تمام حرکات اور سکنات چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی وہ نبوت کے نور سے لی ہوتی ہے، اور پورے کرائے ارض پر نور نبوت کے علاوہ کوئی ایسا نور نہیں جس سے روشنی حاصل کی جا سکے۔ محترم سامعین، جب انسان کسی صوفی کی مجلس میں بیٹھتا ہے یا اس سے گفت و شنید کرتا ہے تو انسان کا قلب خود گواہی دیتا ہے کہ اس میں کچھ ہے، یہ اللہ کا مقرب ہے، اور انسان کے وسواس اور خطرات خود بخود ٹل جاتے ہیں، کیونکہ صوفی کے اندر، یاد رہے صوفی کے اندر وہ روحانی قوت ہوتی ہے جس کی وسعت کو لفظوں میں بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صوفیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔